عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی تک کہ ہم نے اس لیکچر میں یہ پڑھا تھا، اس سبق میں، یعنی کہ ایک خواب جو ہمارا 5ویں کا سبق ہے، اس میں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے مصنف ہیں شمیم حنفی، اور اس میں مصنف نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک رات ایک بڑے میاں خواب دیکھتے ہیں، اور ہم نے اس کو جو ہے صفحہ نمبر 46 تک پڑھا تھا۔ اب آپ کے سامنے ہیں، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والا لیکچر آپ نے سنا اور اسی کو اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیٹ بیچارہ چپ چاپ سب کی سنتا رہا، غصے میں بھونتا رہا۔ اس نے کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سچ مچ بہت موٹا اور دیکھنے میں بڑا کاہل اور آرام پسند نظر آتا تھا۔ اب پیروں نے بازار جانا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے سامان اٹھانا اور کھانا پکانا چھوڑ دیا، منہ نے چپ سادھ لی، دانتوں نے کھانا چبانا چھوڑ دیا۔ جب یہ سب چھوٹ گیا تو زبان نے بھی چیزوں کا ذائقہ بتانا چھوڑ دیا۔ اب بڑے میاں کیا خواب دیکھتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے۔ اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر اٹھے تو تب جب سچ مچ جاگ چکے ہوتے۔ وہ تو بس خواب میں جاگے تھے۔ اٹھنا چاہا تو لگا پاؤں بے جان ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو ہاتھوں نے بھی کوئی حرکت نہ کی۔ جب نہ منہ کھول سکے نہ زبان سے کچھ بول سکے، یوں لگتا تھا جیسے بیمار پڑ گئے ہوں۔ خواب اسی طرح جاری رہا۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر جو ہے جسم کے تمام اعضاء پیٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تو صرف کھاتے رہتا ہے اور سارا کام تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم پیٹ کے لیے کوئی کام کرنا چھوڑ دیں گے، ہے نا، کوئی بھی کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صرف کھاتے رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اب کیا ہوا کہ پیر نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سب سے پہلے کیا ہوا، بازار جانا پیروں نے چھوڑ دیا، ہاتھوں نے سامان اٹھانا چھوڑ دیا، منہ نے بھی چپ سادھ لی، یعنی وہ بھی چپ رہنے لگا۔ اس کے بعد دانتوں نے کھانا چبانا چھوڑ دیا۔ یہ سب چھوٹ گیا تو زبان نے بھی چیزوں کا ذائقہ بتانا چھوڑ دیا۔ یعنی اس طرح رفتہ رفتہ جو تمام اعضاء ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہ لوگ جو ہے عدم تعاون کا مظاہرہ کرنے لگے۔ تو اب کیا ہوا، کیونکہ بڑی میاں خواب دیکھ رہے ہیں تو خواب میں ہی انہوں نے دیکھا، یعنی دیکھیے یہاں پر خواب جاری ہے، اور اسی خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بستر سے اٹھنا چاہا، تو تب جب سچ مچ جاگ چکے ہوتے، وہ اس وقت اٹھ سکتے تھے نا جب وہ سچ مچ جاگ چکے ہوتے، لیکن یہ تو خواب چل رہا تھا۔ اٹھنا چاہا تو لگا کہ پاؤں بے جان ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو ہاتھوں نے بھی کوئی حرکت نہ کی، نہ منہ کھول سکے نہ زبان سے کچھ بول سکے، یوں لگتا تھا جیسے بیمار پڑ گئے ہوں۔ اب جو ہے تمام اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو جیسا لگا کہ جیسے یہ بیمار پڑ رہے ہوں۔ یہاں پر دیکھیے خواب اسی طرح جاری رہا، کئی روز تک بڑے میاں اسی طرح پڑے رہے۔ دھیرے دھیرے ان کی طاقت جواب دیتی گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں، کہاں تو ہاتھ پاؤں منہ زبان دانت جب دیکھو پیٹ کو جلی کٹی سناتے تھے، اور بیچارہ پیٹ سب کے سنتا رہتا تھا۔ وہ کچھ نہ کہتا بھی کیا، اور اب یہ حال تھا کہ کسی میں بھی کچھ کہنے کی سکت نہ رہ گئی۔ سکت نہ رہ جانا یعنی طاقت نہ رہ جانا، یہ محاورہ ہے کہ سکت نہ رہ جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقت نہ رہ جانا۔ اب دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ یہ خواب جاری تھا، اور ان کی جو ہے طاقت جواب دیتے گئی، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام اعضاء کام کرتے ہیں، تو پیٹ کا کام کیا ہے، پیٹ کا کام کھانا ہے، اور وہ کھانا کھا کر پیٹ جو ہے مختلف کھانے کھا کر جو ہے توانائی پہنچانے کا کام کرتا ہے، اس کے پاس سے وہ توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ ہم نے جو ہے سائنس میں پڑھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا معدے میں پہنچتا ہے، معدے میں وہ جو ہے نظام انہضام کے بعد وہ چھوٹی آنت اور بڑی آنت تک کھانا پہنچتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے سائنس میں۔ تو اسی بات کو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے
کہ جب ان تمام لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ایسا لگا کہ جیسے بڑے میاں بہت زیادہ بیمار پڑ گئے ہوں۔ پھر بڑے میاں کیا دیکھتے ہیں کہ مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ گیا ہے، کھال لٹک گئی ہے، رگیں اینٹ گئی ہیں، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، موت سر پر کھڑی ہے، دعا کی گھڑی ہے نا۔ اب خواب میں ہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے، فاقہ کشی یعنی بھوکا رہنا، مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ان کی کھال لٹک گئی ہے، رگیں اینٹ گئی ہیں، ہے نا، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، موت سر پر کھڑی ہے، دعا کی گھڑی ہے۔ اب ہاتھ پاؤں منہ زبان دانت اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ پیٹ سے لڑ بھی نہیں سکتے، خود کو حرکت بھی دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، پیٹ بھی پچک گیا ہے، بے جان سا پڑا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ سب نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پیٹ بھی پچک گیا، لیکن سب بھی بے جان ہو گئے، جتنے لوگ تھے وہ سب بھی اس میں بے جان ہو گئے، جتنے اعضاء تھے جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، یعنی خاص طور پر پیٹ کو نشانہ بنایا جاتا تھا، تو وہ جو ہے خاموش رہ گئے۔ اتنے میں بڑے میاں کے کانوں سے ایک کمزور سی آواز ٹکرائی۔ ان کا ایک پیر کہہ رہا تھا، اے دوستو، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی، ہمارے پیٹ ہی نے اپنی رہی صحیح طاقت کے بل پر ہمیں اب تک زندہ رکھا۔ یہ سن کر پیٹ بڑی اداسی کے ساتھ مسکرایا۔ پھر اس کے سننے میں یہ آیا کہ ہاتھ پیر منہ زبان دانت ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سب آج سے پھر اپنا کام شروع کر دیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی، اور کیا ہوا کہ تمام اعضاء نے، جب تمام اعضاء ایک دم بیکار ہو گئے، بے جان سے ہو گئے، تو اس وقت ایک پیر نے کہا کہ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی ہے، ہمارے پیٹ نے ہی اپنی رہی صحیح طاقت کے بل پر ہمیں اب تک زندہ رکھا، ہے نا۔ تو یہ سن کر پیٹ اداسی کے ساتھ مسکرایا، یہاں پر دیا ہے اداسی کے ساتھ مسکرایا، یعنی یہاں پر کیا مطلب ہے کہ وہاں پر مسکراہٹ اور اداسی ان دونوں کا موجود ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ اگر ان تمام لوگوں نے کام کرنا بند کر دیا تو کیا ہوگا۔ یہاں پر اس کی اداسی اسی بات کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تمام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم جو ہیں اپنا کام کرنا شروع کر دیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی اور ان کا خواب ختم ہو گیا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔